میرے آج کے مہمان سابق میئر کراچی MNA رہے ہیں، وزیر رہے ہیں، وسیم اختر صاحب۔ وسیم اختر صاحب کہاں غائب ہیں؟ کیا کیا آپ نے؟ ابھی تک پریس کانفرنس تو نہیں کی ہے کوئی اختلافات؟ ہماری ایک بڑی سٹرگل رہی ہے اس جماعت میں، جس نے ایک مت توڑی۔ نیشنل اسمبلی میں وڈیرے کے علاوہ کوئی انٹر نہیں کر سکتا۔ MQM نے تو ہمیشہ اقتدار کی سیاست کی ہے۔ وہ تو مجبوراً کرنا پڑتا تھا، ہمیں 7 ووٹ ڈالنے تھے ٹو ریموو PTI۔ مولانا صاحب بھی تھے اس میں بلاول، آصف صاحب، شہباز شریف سارے موجود تھے، سب نے ایگری کیا، ایگریمنٹ سائن ہوا۔ دوسرے آگے پانی بیچتے ہیں، بطور میئر آپ بھی وہ پانی۔ لاہور میں آپ مہنگا موبائل رکھ کے پھر سکتے ہیں، کراچی میں نہیں رکھ کے۔ گورنمنٹ آف سندھ از ریسپانسبل فار آل دیز ایشوز، چاہے وہ پانی ہو، ٹرانسپورٹ ہو۔ MQM جو بڑا بڑا بھتہ لیا جا رہا ہے چینی کی مد میں، گیس کی مد میں، پیٹرول کی مد میں، یہ وائٹ کالر بھتہ ہے۔ اور وہ MQM کا لڑکا اگر کوئی پیسے کسی سے زبردستی لے لیتا ہے، وہ بھتہ پورے ملک میں آ جاتا ہے کہ یہ بھتہ لے رہی ہے MQM۔ یہ صحیح ہے نا؟ بندوق رکھ کے نہیں، یہ صحیح ہے۔ کیا ہے؟ اب تو میں اس کو کہوں گا کہ وہ ڈسٹ بن میں جا چکا ہے، 35 تک تو نہیں بنتا ہوا نظر آ رہا مجھے۔ چھوٹے صوبے بنانی ہے تو صرف پنجاب تقسیم کرنا ہے یا سندھ میں بلوچستان کو، KP کو بھی کرنا ہے؟ کم از کم پورے ملک میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے۔ اگر سندھ میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے پہ ریفرینڈم ہو تو لوگ حق میں ووٹ ڈالیں گے؟ حق میں ووٹ ڈالیں گے اگر الیکشن نیوٹرل ہوتا ہے تو۔ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سہروردی کے آفیشیل YouTube چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سہروردی۔ میرے آج کے مہمان آج کل کچھ گم ہیں، غائب ہیں، گوشہ نشین ہیں۔ میں نے ان کو تلاش کیا ہے اور میں نے سوچا آپ کے سامنے ان سے کوئی دل کی بات کریں۔ سابق میئر کراچی MNA رہے ہیں، وزیر رہے ہیں، وسیم اختر صاحب۔ السلام علیکم وسیم۔ وعلیکم السلام۔ وسیم اختر صاحب کہاں غائب ہیں؟ کہاں گوشہ؟ سیاست چھوڑ دی، سیاست سے اعلان لا تعلقی کر لیا، گوشہ نشین ہو گئے، کیا کیا آپ نے؟ ابھی تک پریس کانفرنس تو نہیں کی ہے کوئی۔ ابھی تک نہ سیاست چھوڑنے کی پریس کانفرنس کی ہے، نہ پارٹی چھوڑنے کی۔ نہیں، سیاست تو نہیں چھوڑی ہے، پارٹی میں بھی ہوں۔ کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے کچھ اپنے پرسنل کاموں میں انوالو ہو گیا تھا، فیملی سے ریلیٹڈ، اور دیٹ واز اٹ۔ مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر آج کی سیاست میں کچھ دماغ لگتا بھی نہیں ہے، تو اس لیے اپنے کام نمٹا رہا تھا، ٹائم دے رہا تھا فیملی کو۔ دماغ نہیں لگ رہا، دل نہیں لگ رہا؟ اور میرے خیال میں تو دماغ نہیں لگ رہا۔ دماغ نہیں لگ رہا۔ اور کوئی اختلافات، پارٹی لیڈرشپ، یہ وہ کہتے ہیں وسیم اختر ناراض ہے؟ نہیں، ایسا ناراضگی نہیں ہے۔ ایک مزمل بھائی، ہماری ایک بڑی سٹرگل رہی ہے اس جماعت میں نے 86 میں تقریباً اینڈ میں جوائن کی تھی یہ پارٹی۔ آج میرے خیال تقریباً 40 سال ہونے کو آئے، اور بڑی سٹرگل تھی MQM کی، آپ سب جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے۔ ایک لوور مڈل کلاس کی جماعت جس نے ایک متھ توڑی پارلیمنٹری پولیٹکس کی۔ نیشنل پروونشل اسمبلی سینٹ میں ہم نے پڑھے لکھے لوور مڈل کلاس کے لوگ بھیجے اس جماعت نے۔ نیشنل اسمبلی میں وڈیرے کے علاوہ کوئی انٹر نہیں کر سکتا، 2-5 کروڑ خرچ کیے بغیر وہاں آ نہیں سکتا۔ ہمارا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا تھا، اور ہم نیشنل اسمبلی میں آئے، اور پروونشل میں آئے، سینٹ میں آئے۔ تو وہ ایک بڑی سٹرگل تھی کہ اتنے بڑے طوفان سے مقابلہ کرنا جو کہ چلا آ رہا ہے سیاسی، کہ آپ کا پڑھا لکھا غریب طبقہ پارلیمنٹ میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس طوفان کی نسبت یہ طوفان تو بہت کمزور طوفان ہے، جس سے آپ ہمیں ڈر کے گھر بیٹھ گئے۔ میں تو وہی نہیں ڈرا، اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں۔ وہی اسی چیز کو آگے لے کے جا رہا تھا کہ اس سٹرگل کے بعد پھر بڑے نشیب و فراز آئے، وہ بھی فیس کیے، آپریشنز کی شکل میں آئے، جیلیں کاٹیں۔ مگر اب کچھ ایسے حالات ہیں کہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، اس میں کافی غلطیاں ہیں،
چاہے وہ پاسٹ کی لنڈن کی غلطیاں ہوں یا ہماری اپنی گراؤنڈ پہ جو ہم یہاں چیزیں امپلیمنٹ کرتے تھے ہماری اپنی غلطیاں ہوں، کہ ایک ڈسکنیکٹ ہو گیا عوام سے ہماری پالیسیز کی وجہ سے. ہم نے اپنے مینیفیسٹو پہ اس طرح عمل نہیں کیا، اور پھر یہ غلطیاں ایسی نہیں ہیں کہ ان کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، ان کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے. آپ عوام سے اپنے کنیکٹ ہوں، اس عوام سے جس نے آپ کے لیے جانیں دیں، آپ کے لیے پیسے دیے، ووٹ دیے اتنے الیکشنز میں. تو وہاں میرے کچھ اختلافات تھے اور ہیں کہ ہم اس ڈگر کو ہم چھوڑ گئے اور اپرچونٹی کی سیاست شروع کر دی. جب اپرچونٹی کی سیاست ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے ایم کیو ایم بنی نہیں تھی. ایم کیو ایم تو جو روٹ کاز تھا وہ یہ تھا کہ خدمت خلق، عوام کے مسائل، اور پھر ایم کیو ایم نے تو ہمیشہ اقتدار کی سیاست وہ تو مجبوراً کرنا پڑتا تھا. وہ آپ بغیر ادھر آئے اپنے لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے. اور پھر ہماری اقتدار کی طرف جانا ہی اپرچونٹی نہیں، ہم سے اپرچونسٹ وہی ہے جو اقتدار کی طرف چلا نہیں، ایسا نہیں، اس کے طریقے ہوتے ہیں. دیکھیں ہم سے زیادہ ان کی خواہش ہوتی تھی جو اقتدار میں ہوتے تھے یا اقتدار لینا چاہتے تھے، کہ وہ 9-0 آتے تھے ہمارے سیٹ کے، ہمارے ووٹ کے لیے. تو اس سلسلے میں ظاہر ہے ہم نے سب سے معاہدے کیے، ساری سیاسی جماعتوں سے، نون سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی، مگر کسی نے ان پہ عمل نہیں کیا. ہماری جو بھی ڈیمانڈز تھیں اس وقت تو ہاں کی. لیٹسٹ آپ کے سامنے ہے پی ڈی ایم والا معاملہ، جب عمران خان پی ٹی آئی کو ختم کر رہے تھے، ہٹا رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو، اسلام آباد میں ہم نے ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی. ہمیں 7 ووٹ ڈالنے تھے ٹو ریموو پی ٹی آئی، نو کانفیڈنس کے لیے. ہم نے وہ موقع دیکھا اور ہم نے کہا کہ کراچی کے یہ ایشوز ہیں، ان ایشوز کو ریزولو کریں تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے. مولانا صاحب بھی تھے اس میں بلاول، آصف صاحب، شہباز شریف صاحب، سارے موجود تھے. سب نے ایگری کیا، ایگریمنٹ سائن ہوا اور میڈیا کے سامنے سائن ہوا. آج آپ دیکھ لیں کوئی ایک چیز اگر ریزولو ہوئی ہو تو جب مطلب نکل جاتا ہے تو ایسی سیاست میں ہمیں مجبوراً آنا پڑتا تھا ٹو گیٹ آر ایشوز ریزولو. مگر یہ غلطی ہماری نہیں ہوئی، جو صاحب اقتدار ہوتا تھا وہ ہمیں لالی پاپ دیتا تھا. خیر اتنے بھی آپ بھولے نہیں تھے کہ 10 بار لالی پاپ ملا. اب نہیں ہے، پہلے سیاست میں بھولے تھے. ہاں، اب نہیں ہے. اب نہیں ہے. اب نہیں ہے. اب ہمیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ 3 دفعہ یہ اقتدار میں کیسے آئے ہیں اور 3 دفعہ پیپلز پارٹی اقتدار میں کیسے آئی ہے. تو آپ بھی ویسے ہی آ رہے ہیں. ہاں، یہ افسوس ہے. آپ کو فرق راستہ تو نہیں ہے. یہ افسوس ہے مجھے. اچھا، اس کا افسوس ہے. جی. تو اچھا، آپ نے کراچی کے ایشوز کی بات کی، تو کیا ہے کراچی کے ایشو؟ میرے نزدیک تو پہلا مسئلہ امن و امان ہے، دوسرا ہے کہ پانی بیچتے ہیں آپ، اپنا ہی پانی خود ہی اپنے شہریوں کو بیچتے ہیں، اور بطور میئر آپ بھی وہ پانی بیچنا بند نہیں کرا سکے تھے. ہائیڈرنٹس والا ایشو، اور میرے نزدیک وہ ایک مافیا ہے وہاں پہ جو آپ ہی کا پانی آپ ہی کے لوگوں کو بیچتا ہے، اور K4 آپ نہیں بنا سکے. تو یہ ایشوز تو آپ کو وہاں لوکلی حل کر لینے چاہیے تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے لیے پنجاب کو گالی دینے کی، مرکز کو گالی دینے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. اور بدقسمتی ہے کہ آج جو جماعت 40 سال سے رول کر رہی ہے اور لیٹسٹ 17 سال سے رول کی بات کر رہے ہیں، میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، وہی رول کرتی ہے سندھ میں. پر کراچی میں تو آپ ہی کی حکومت ہے. جب ہماری حکومت رہی ہے لوکل سطح پہ تو ہم نے ڈیلیور کیا ہے. نہیں، پر سندھ کی یہ اس بار کی چھوڑیں، ساتھ ہی رہے ہیں نا آپ اشتراک میں تو ساتھ رہے، مگر ناٹ ود ایبسولوٹ پاور. ٹھیک ہے نا، پاور تو وہی ہوتے ہیں، چاہے ہم نون کا ساتھ دے لیں چاہے ہم پیپلز پارٹی کا ساتھ دے لیں. پاور تو سی ایم کے پاس ہوتے ہیں یا پی ایم کے پاس ہوتے ہیں. منسٹر آپ بھی جانتے ہو، سیکٹری کس کے کہنے پہ چلتا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے سب کچھ نا. مگر جو آپ نے ایشوز کی بات کی، بالکل آئی ایگری کہ یہ ایشوز آج بھی موجود ہیں. میں ابھی کوئی ہفتہ پہلے میئر کراچی کا ایک بیان دیکھ رہا تھا. انہوں نے اپنے اسمبلی میں یہ کہا کہ پانی چوری کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہو. تو اگر اس طرح سے لعنتوں سے مسئلے ریزالو ہو رہے ہوتے تو پیپلز پارٹی کو آج اقتدار میں اتنا وقت ہو گیا ہے. اور لوگ وہ چوری کرنے کا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں شاید بیچنے والے کا نہیں، انہوں نے کہا مسئلہ تو بیچنا ہے.
چوری کرنا نہیں ہے مسئلہ تو بیچنا. ویل سیڈ. دیکھیں افسوس ہوتا ہے کہ ود آل دا پاورز، دیکھیں میں ابھی لاہور آیا ہوں اور لاہور میں نے دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ صفائی بھی بہتر ہو رہی ہے، سڑکیں بھی بہت اچھی ہیں، جو پلانٹیشن ہے اور دوسری چیزیں، لا اینڈ آرڈر، کرائم بہتر ہو رہا ہے. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے، چاہے میرے جتنے بھی اختلاف ہوں نون سے. لاہور میں آپ مہنگا موبائل رکھ کے پھر سکتے ہیں، کراچی میں نہیں رکھ کے. جی ایسا ہے، بالکل یو آر رائٹ. تو یہ ساری چیزیں کس نے دیکھنی ہیں؟ اب بدقسمتی سے ہماری لیڈرشپ جو ہے نا وہ پیٹی اور بہت ہی کمزور سیاست کا پرچار کرتی ہے. مثال کے طور پہ آج آپ 17 سال سے ڈائریکٹلی رول کر رہے ہو سندھ کو، میں پیپلز پارٹی کی بات کر لیتا ہوں. اچھا. اور نعرہ آتا ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہے ہیں. میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہی رول کیا ہے. ٹھیک ایم کیو ایم نے رول نہیں کیا، سی ایم نہیں آیا کبھی ایم کیو ایم کا. ٹھیک ہے نا. پر ایم کیو ایم کی مرضی سے سی ایم آیا جب. او یس، پی ایم بھی آیا ہماری مرضی سے، مگر وہ پھر بننے کے بعد ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، نہ پی ایم نہ سی ایم. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اپنی پھر سیاست خود ہی کی. نہیں آپ وزیر اعظم کو تڑی لگاتے تھے، وزیر اعظم 9-0 پہنچ جاتا تھا. بالکل ایسا تھا. ایسا تھا. وہ ایک طاقت کا محور 9-0 رہا. وہ یونٹی اب رہی نہیں ہے نا. اچھا. اگر وہ جس کا میرا اختلاف ہے وہ یونٹی ہوتی تو آج بھی وزیر اعظم پہنچتا. تو خیر ان کو جو ایشوز ریزالو کرنے چاہیے تھے نا اس طرح سے ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا گیا. ہم پیٹی سیاست میں لگ گئے. ایک نعرہ سیاسی لیڈران دیتے ہیں، مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں. تو یہ عجیب لگتا ہے مجھے. آپ سے سندھ لے کون رہا ہے؟ آپ تو ناکام ہوئے ہو 40 سال اینڈ لیٹسٹ 17 سال. آپ کے پاس سارے محکمے ہیں مگر آپ نے نہ سڑکیں ٹھیک کی، نہ کچرا ٹھیک کیا آپ نے، نہ پانی ٹھیک کیا، نہ بجلی ٹھیک کیا، نہ ہیلتھ ٹھیک کیا، نہ ایجوکیشن. تو آپ تو ناکام ترین لوگ ہو. ایک سیکنڈ، یہ سلوگن دینے سے آپ مس گائیڈ کر رہے ہو عوام کو جس نے سفر کیا ہے اور کر رہی ہے. تو ان سلوگن سے جب تک ہمارے لیڈرز نہیں نکلیں گے اور ایک ملک کو بڑے کینوس پہ لے کے نہیں جائیں گے، یہ حل نہیں ہوں گی چیزیں. 3 میئر ایم کیو ایم کے آئے، فاروق ستار، وسیم اختر، مصطفیٰ کمال. جی. ایک میئر کا ٹینیور کتنا ہوتا ہے؟ 4 سال کا. 12 سال حکومت کی کراچی میں. مسئلے تو آپ نے بھی حل کیے. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ تو آپ کا ایک سوال ہو سکتا ہے فار یور پوڈ کاسٹ، ٹھیک ہے نا، مگر فیکٹس آر ویری ڈفرینٹ. کیا ہے؟ میں وہی بتانے جا رہا ہوں نا. دیکھیں جب ہمارا ٹینیور آیا تھا، جب یہ تھے مشرف صاحب تھے، سنیں مکمل حاکمیت آپ کی، مشرف کے دور میں مشرف آپ کی جیب میں کراچی بن گیا تھا. کراچی میں اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کیوں؟ فنڈز تھے، پاورز تھے، جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو پاورز ملنے چاہیے وہ موجود تھے میئر کے پاس. فاروق ستار جب میئر تھے، جب کام ہوا تھا، ان کے پاس سارے پاورز تھے. میں جب میئر بنا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ کیا جائے. اس گورنمنٹ نے آفٹر دا 18 امینڈمنٹ اپنے پاس تو پاور رکھ لیے سارے، مگر نیچے نہیں دیے. میرے پاس 4 سال نہ فنڈز تھے نہ اتھارٹی تھی. میں کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر سکا. مگر پورے پاکستان میں اگر کوئی کسی کو جانتا تھا وہ وسیم اختر ایز اے میئر کو جانتا تھا، کیونکہ میں نے اسٹرگل کی 4 سال اور ایک آواز بلند کی. کیونکہ آپ تو جیل سے بھی میئر تھے. جیل سے میں الیکٹ ہوا تھا. میں نے آواز کیا بلند کی؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے توسط سے پنجاب کے لوگوں کو کہ آرٹیکل 140 جس میں پاورز نیچے جائیں گے، ایک لوکل گورنمنٹ مضبوط بن سکتی ہے پورے پاکستان میں. اس کے لیے میں نے اسٹرگل کی سپریم کورٹ میں اور ادھر سے فیصلہ لیا، مگر وہ فیصلہ بدقسمتی سے آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ تو پورے ملک کی جو بلدیاتی نظام ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. یہ ایم این اے ایم پی ایس کو آپ کو فنڈز دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، جو کہ صرف سیاسی رشوت ہوتی ہے. دیٹس آل. پھر تو ٹھیک کہہ رہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ آج کل کے 18ویں ترمیم ختم کی جائے. دیکھیں 18ویں ترمیم میں جو مسئلہ ہے پھر تو ٹھیک بات جو مزن بھائی جو اسپرٹ 18ویں ترمیم کی ہم نے لی تھی، ہم نے بھی سپورٹ کیا تھا نا، کہ ہمیں یہ دکھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا اور ہم نے اسے بلیو کیا تھا کہ یہ پاورز سینٹر سے صوبے میں جائیں گے اور صوبوں سے نیچے جائیں گے. ایک بلدیاتی مضبوط نظام لوگوں کو ملے گا، لوگوں کے ڈور سٹیپ میں ان کے مسائل حل ہوں گے. مگر جب پاورز یہاں سے ڈیوالو کر لیے گئے، پریزیڈنٹ صاحب نے سارے پاورز نیچے دے دی اپنے سی ایم کو سندھ میں، کیونکہ باقی صوبوں میں تو ان کی اب وہ سے ہے نہیں، صرف سندھ ہی رہ گیا ہے. تو اس میں انہوں نے پوری ٹوٹل کنٹرول کرنے کے لیے
سارے پاورز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, آج تک نیچے ایک بھی پاور نہیں دیا. پر دیکھیں نا وہ پاورز پنجاب میں آئے تو لاہور, ملتان, فیصل آباد میٹروز بن گئیں, سب شہروں نے ترقی کی. اب کوئٹہ, پشاور میں یہ پرابلم نہیں ہے, کوئٹہ میں یہ پرابلم نہیں ہے, صرف سندھ میں ہے. ایسا ہی ہے, میں اس سے ایگری کر رہا ہوں نا. میں نے ڈیولپمنٹ دیکھی لاہور کی, ابھی بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہاں. میرے خیال میں جو بھی مسئلہ تو شہری اور دیہی سندھ کا ہے. نہیں, آپ بات کر رہے تھے 18 امینڈمنٹ کی, ٹھیک ہے نا. میں کہہ رہا ہوں 18th امینڈمنٹ سے باقی صوبوں کو وہ مسئلہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے نا. ہمارے یہاں پاورز نیچے نہیں دیے جاتے. آج جو میئر بیٹھا ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے, وہ جیسے بھی میئر بنا دنیا جانتی ہے, مگر اس کے باوجود سارے محکمے اس کے پاس ہے, مگر کچھ نہیں ہو رہا. سڑکیں دیکھ لیں کراچی کی, یو کی ناٹ ڈرائیو, یو کی ناٹ واک. کوئی فٹ پاتھ سلامت نہیں ہے جس پہ چل سکیں کوئی. نہ سائیکل چلا سکتے ہیں, نہ موٹر سائیکل, نہ گاڑی. پانی کا آپ کو پتہ یہ ٹینکروں میں آتا ہے پانی, بکتا ہے. مافیا ہے. کون ہے یہ مافیا؟ ہمارے یہاں تو نہیں بکتا. گورنمنٹ آف سندھ از ریسپانسبل فار آل دیز ایشوز, چاہے وہ پانی ہو, ٹرانسپورٹ ہو. ایم کیو ایم از ناٹ ریسپانسبل. ایم کیو ایم کا کیا تعلق ہے اس سے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. کراچی ہر چیز کنٹرول تو ایم کیو ایم کرتی ہے. وہ زمانہ لد گیا ہے, وہ زمانہ چلا جب آپ کے بھی سیکٹر کمانڈرز ہوتے تھے. میں وہی بتا رہا ہوں نا, یہ بدقسمتی ہے کہ اگر وہ ہمارا سسٹم, وہی سسٹم جس کو خراب کر دیا گیا بعد میں, وہ سسٹم اگر پنجاب میں بھی رائج ہوتا, سرحد میں رائج ہوتا, اس کو کاپی کرتے کے پی کے میں, تو آج یہ حال نہیں ہوتا پورے ملک کا. سیکٹر کمانڈرز والا, سیکٹر ہیڈز. دیکھیں یہ تو نام دیا گیا ہے نا, میں تو ایکچوئل سسٹم کی بات کر رہا ہوں. جس طرح سے یونٹی تھی, جس طرح سے لوگوں کے ایشوز ریزالو ہوتے, جس میں پھر آپ بوری بند لاشیں بیچتے تھے پنجاب, یہ تو سب ڈرامہ تھا نا. یہ تو جو کرتے تھے وہ کرتے تھے. بھتے کی باتیں آج بھی سنائی دیتی ہیں, ٹھیک ہے. یہاں تو کوئی نہیں بھتا لیتا پنجاب میں, سن لینا, کراچی میں ہی لیتے ہیں. ایم کیو ایم کے بھتے کی باتیں سنائی دیتی ہے نا. ہاں. دیکھیں, پارٹی میں فنڈ ضرور لیتے ہیں, ہر پارٹی لیتی ہے فنڈز. کچھ انڈیویجول اگر کوئی ایسا غلط حرکت کر لیں کہ کسی سے زبردستی بھی فنڈز لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو اچھالا گیا ہمارے ہاں, ٹھیک ہے. ہمارے غلط بات تھی تو بالکل غلط. سنیں آپ ایسے بات کہہ رہے ہیں کہ ایک قتل ہوا بڑا اچھالا گیا. میں نے تو کہا ہی نہیں, ایک قتل ہونا بھی غلط ہے. یہ میں نے نہیں کہا, یہ آپ کہہ رہے ہو. میں تو اس کو غلط ہی کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کو تو غلط کہہ رہا ہوں. مگر پورے ملک میں جو یہ بھتہ لیا جا رہا ہے, جو لیگل ہو گیا ہے, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ سندھ ہو, یہ جو بغیر رشوت سے کام کرا لیں گے پاکستان میں, آپ نہیں کرا سکتے نا. چھوڑیں, ٹھہرے. جو بڑا بڑا بھتہ لیا جا رہا ہے چینی کی مد میں, گیہوں کی مد میں, گیس کی مد میں, پیٹرول کی مد میں, یہ وائٹ کالر بھتہ ہے. اور وہ ایم کیو ایم کا لڑکا اگر کوئی پیسے کسی سے زبردستی لے لیتا ہے, وہ بھتہ پورے ملک میں آ جاتا ہے کہ یہ بھتہ لے رہی ہے. یہ پیار سے لے لیتے ہیں. یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے نا. میرے یہاں بندوق رکھ کے لینا اور بات ہے. یہ صحیح ہے. نہیں ہے غلط, بس پھر لیکن غلط کو غلط کہیں نا. میں اس کو بھی صحیح نہیں کہہ رہا ہوں. دونوں کو کمپیریزن نہیں ہے. میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا ہوں, نہ میں اس کو صحیح کہہ رہا ہوں. یہ تو خربوں روپیہ لیا جا رہا ہے, خربوں. وہ بھی ارب ہو گیا ہے. ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. پارٹی پالیسی نہیں تھی. یہاں تو پالیسی سسٹم بنے ہوئے. آپ میئر تھے تو لندن اربوں روپیہ جاتا تھا. ایسا نہیں ہے, وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی, وہ انڈیویجول کا فیل تھا. آج تو سسٹم چل رہا ہے بھائی, آج تو لیگل ہے سب کچھ. اربوں روپیہ سب سے زیادہ نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ صرف ریومرز ہیں. تو ہم میرے خیال میں اس سے نکل کے اگر ریزالو کی طرف آئیں. سنا ہے انہوں نے حلف سے آزاد کر دیا, تو آپ بھی بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے حلف سے سب کو آزاد کیا, تو آپ بھی آزاد. وہ ان کی ایک سوچ تھی کہ انہوں نے حلف تو آپ نے بھی لیا ہوا, بالکل لیا ہوا تھا. انہوں نے جن سے حلف لیا تھا, جنہوں نے حلف دیا تھا, ان کا ایک بیان تھا کہ اب اس حلف کے پابند نہیں ہے کوئی, تو آپ بھی نہیں, آپ کی جو مرضی ہو وہ کریں. تو آپ بھی جو مرضی ہے کریں. میں تو کر ہی رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں K4 کیا ہے, ہم یہاں بیٹھ دیکھیں K4 کیا. K4 ایک, اب تو میں اس کو کہوں گا کہ وہ ڈسٹ بن میں جا چکا ہے. اچھا, وہ 35 تک تو نہیں بنتا ہوا نظر آ را مجھے. 2035 جی, مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, 25 میں بیٹھ کے 35 تک آپ نے کہا نہیں بننا. مجھے نظر نہیں آ رہا. بنا لیں تو ان کے ہیٹ میں ایک فیدر آ جائے گا. کن کے؟ سندھ گورنمنٹ کے. اچھا, میں نے کہا ایم کیو ایم کے. ایم کیو ایم کو کیوں آپ ملا رہے ہیں؟ ایم کیو ایم نہیں ہے. اچھا, ایم کیو ایم گورنمنٹ میں نہیں ہے. سندھ کی ایم کیو ایم دو وزارتیں ہیں, نہیں ہے نا سر, نہیں ہے. فیڈرل سے فنڈز لے رہے ہیں میرے بھائی, نہیں ہے نا ایسا. میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. آپ کا قبضہ ہے گورنر ہاؤس سندھ پہ آپ کا 12-14 سال سے.
وہ الگ چیز ہے, گورنر ڈیولپمنٹ میں نہیں ہوتا ہے میرے خیال میں, آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو وہ الگ بات ہے. اگر ایک سوال کا جواب لینا چاہ رہے ہیں مجھ سے وہ الگ ہے. میں سیریس نوٹ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ایشوز ریزالو نہیں ہو رہے, ریزالو ہونے چاہیے. دیکھیں اس ہائی ٹائم 78 ایئرز ہو گئے ہیں, پولیٹیشین تو مزے کر رہے ہیں چاہے کسی صوبے کے بھی ہوں, عوام سفر کر رہی ہے, ان کے پاس پانی نہیں ہے, ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے, آپ کراچی آئیں, میں آپ کو وزٹ کراؤں گا, آرتھوپیڈک کے جتنے ہسپتال ہیں نا, ینگ لڑکوں کی اسپائنل کارڈ ساروں کی خراب ہوئی ہوئی ہے بائک کی وجہ سے. ٹرانسپورٹ نہیں دیتے, سڑکیں خراب ہیں, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اتنے لوگ مر چکے ہیں ٹینکرز کے نیچے آ کے. تو یہ کون دیکھے گا؟ تو پھر یہاں جب ہم نے لاہور میں اورنج لائن بنائی, گرین لائن بنائی, یا ہم نے لاہور میں ریڈ لائن بنائی, تو پھر سب اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. دیکھیں وہ تو لوگ کرنے والے کرتے ہیں, مگر اچھا کام تھا نا, اچھا کام ہے, تو وہاں کراچی میں بھی گرین لائن بنانے کی اسی لیے میں کہتا ہوں فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل. اگر آپ سمجھتے ہیں کراچی کو پبلک ٹرانسپورٹ کے بڑے پروجیکٹس کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ, آج کی نہیں, بہت پرانی, بہت زیادہ ضرورت ہے. میں تو پلیز کر کے بات کر رہا ہوں کہ پلیز کراچی کے, سندھ کے لوگوں کے ایشوز ریزالو کریں, اور یہ ریزالو اس طرح سے سیاسی سلوگن دے کے نہیں ہوں گے. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. سیئنگ از بلیونگ. یہاں میں دیکھ رہا ہوں لاہور میں کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, وہاں نظر نہیں آتی آپ کو. آپ 17 سال سے اقتدار میں ہو میرے بھائی, بس کریں, اب ڈیولپمنٹ کریں. پارٹی از اے پارٹ آف پرابلم, از اے پارٹ آف سولوشن. People's Party is a problem. Is a problem. اچھا, کیوں؟ اس کے ریزنز دے رہا ہوں میں. سندھ کا بڑا مسئلہ پیپل پارٹی ہے. میری نفرت نہیں ہے خدا نخواستہ پیپل پارٹی سے, نہیں, میری دوستی ہے, پرانی پارٹی ہے, ان کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. مگر آج جو گراؤنڈ پہ جو ہونا چاہیے, جو ایگزیکیوشن ہونا چاہیے, ایشوز ریزالو کرنے چاہیے, وہ نہیں ہو رہے. میں تو انہی کو کہوں گا, ان کے ہاتھ میں پاور سے لوگوں نے ووٹ ڈالتے ہیں نا. ہاں, جیسے کراچی کے لوگ ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالتے ہیں, ہم کیا کریں اس میں؟ ہاں نہیں, اب تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں میں تھوڑا سا شعور آ گیا ہے, وہ دیکھ کے ووٹ ڈال رہے ہیں. تو آپ کا مطلب ہے نہ سندھ کے لوگ پیپل پارٹی کو ڈال رہے ہیں, نہ کراچی کے لوگ ایم کیو ایم کو ڈال رہے ہیں. سنیں, ووٹ اگر ڈال بھی رہے ہیں نا, آپ صاحب اقتدار, آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر سندھ والی بات کر رہے ہیں کہ نکل نہیں رہا. دیکھیں اگر لوگ ووٹ ڈال بھی رہے ہیں, چلے جیسے بھی بن گیا, 47 بن گیا, سب کچھ ہو گیا, ٹھیک ہے. ارے اللہ نے ایک چانس دی ہے, ایک اپورچونٹی دی ہے نا. آپ ابھی یہاں بننے کے بعد اتنے سارے ایم این اے ایم پی ہے, آپ لوگوں کے مسائل حل کر دیں. اچھا دیکھیں, بغیر الیکشن کے کر دیں. ایک اور بات کرتا ہوں. یہاں بات ہوتی ہے کہ جنوبی پنجاب کو ایک صوبہ بنا دیا جائے, بہاولپور کو ایک صوبہ بنا دیا جائے. پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد بھی اس بارے میں پاس کی, فیڈرل گورنمنٹ. جی میرے علم ہے وہ صوبہ. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر بھی صوبے بنا دیے جائیں, تو پھر آپ سندھ والے کہتے ہیں کہ مرسوں. یہ عجیب سا سلوگن ہے کہ سندھ کسی اور کو تھوڑی دے رہے ہیں یار. سندھ مطلب اگر صوبے, چھوٹے صوبے بنانے ہیں تو صرف پنجاب تقسیم کرنا ہے, یا سندھ میں بلوچستان کو, کے پی کو بھی کرنا ہے؟ ایم کیو ایم کی یہ سوچ ہے کہ کم از کم پورے ملک میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے, تقریباً 18 سے 20. ایڈمنسٹریٹو یونٹ اور صوبے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں وہ پھر سیاسی ایک سلوگن دے دیا جاتا ہے کہ یہ مہاجر صوبہ. ہم تو اس سے ہٹ گئے, ہم تو چاہ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں ان کے ڈور سٹیپ پہ, لاڑکانہ سے کراچی نہ آنا پڑے. نہیں, پھر ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں وزیر اعلیٰ الگ ہوگا یا کیا ہوگا؟ وہ پھر آپ طے کر سکتے ہیں بیٹھ کے کیا فارمولا بن سکتا ہے, مگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی, کے پی کے میں بھی, اور بلوچستان میں بھی. اس کی ضرورت ہے. 45% پاکستان کا رقبہ ہے بلوچستان کا, اور ایک گورنمنٹ کیسے رن کر سکتے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں, پوری دنیا سے سبق سیکھیں. بہت ہو گئی سیاست, ہم اپنی اس سیاست کو چمکانے کے لیے عوام کا ستیاناش کر دیا ہے ہم نے. پنجاب کی بھی عوام کا, سرحد کی, بلوچستان کی, اینڈ اسپیشلی سندھ کی عوام کا ستیاناش کر دیا ہم نے, صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے. یہ اس سے نکلنا ہوگا ہمیں آؤٹ آف باکس کچھ کرنے پڑیں گے. جیسے پنجاب کی تقسیم تو جنوبی پنجاب اور یہ پنجاب کی بات کرتے ہیں, یا بہاولپور کو الگ صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں, تو سندھ میں کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیہی اور شہری سندھ ہوگا. اس سے نکلنا ہوگا آپ کو. ایک سیکنڈ, کچھ تو ذہن میں ہوگا, وہی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, کچھ تو ذہن میں ہوگا. ان سیاسی سلوگن سے ہمیں نکلنا ہوگا, لسانی ٹچ نہیں دینا ہم نے. کیا کریں گے آپ سمجھتے ہیں کراچی سے سکر تک, حیدرآباد تک؟ یہ تو جب کوئی بیٹھے گا
سارے نقشے لے کے سارے نہیں، آج تک آپ ڈپارٹمنٹس لوگ لے کے آپ بات کرتے ہیں ہر حکومت کے ساتھ آپ نے مطالبہ رکھا ہے شامل ہونے سے پہلے کہ صوبے بنائے جائیں، نہیں بنائے گئے نا، اس کا پروسیجر، پر آپ کے پاس کوئی ہوم ورک تو ہوگا. بالکل ہوم ورک ہے. جس طرح سے صوبوں کا ہوم ورک ہے اسی طرح سے پورے سیاست سے نکل کے ڈیمز بنائیں پورے ملک میں. حال دیکھیں سیلاب کا کیا حال ہے. ہاں ہمیں ڈیمز بنانے چاہیے. تو آپ نے پولیٹیسائز کر دیا ہے نا سب کچھ. جب ڈیم کی بات کرتے ہیں تو لوگ کالا باغ پہ لے جاتے ہیں. او بھائی سیاست میں کیوں لے جاتے ہو, کسی چیز کو کیوں پھنساتے ہو؟ صوبوں کی بات کرتے ہیں تو اب مرسو سننا ڈیسو, یہ کیا ہے؟ آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں. آپ کا ملک نہیں ہے یہ اس سیاسی لیڈر جو یہ سلوگن دے رہا ہے اس کا اکیلے کا صوبہ نہیں ہے, یہ عوام کا صوبہ ہے. عوام چاہتی ہے کہ کیا کریں, یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے پہ ریفرینڈم کرا لیں, کرائیں. تو لوگ اچھی بات ہے یہ. آپ کا خیال ہے اگر سندھ میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے پہ ریفرینڈم ہو تو لوگ حق میں ووٹ ڈالیں گے؟ حق میں ووٹ ڈالیں گے اگر الیکشن نیوٹرل ہوتا ہے تو. اچھا یہ ضروری ہے یا فیئر ہے, کیونکہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. چلیں فیئر کر لیتے ہیں. فیئر الیکشن ہوتا ہے تو آپ پورے ملک سے عوام سے ریفرینڈم کرا لیں, وہ صوبوں کی حق میں ہیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی حق میں. آپ کا خیال ہے پاکستان کا عام آدمی زیادہ صوبے بنانے کے حق؟ ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, مگر ہمارے سیاسی لیڈروں نے ایسے قوانین بنا دیے کہ اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا صوبے بنانے تک پہنچنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. 2/3 میجورٹی آپ کو یہاں چاہیے, وہاں چاہیے, وہاں چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ نہ نومن تیل ہوگا, کیونکہ وہ ایم این ایز اور سینیٹر سب قابو میں, صوبے کی اسمبلی سب قابو میں. وہ تو جہاں سیاسی لیڈر چاہے گا وہاں ووٹ ڈلے گا. وسیم اختر صاحب, چونکہ آخر ہے, لوگ زیادہ لمبا نہیں دیکھتے ہیں, پھر لوگوں کا بھی دیکھنے کا ایک پیشنس لیول ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, ہائیبریڈ نظام. وسیم اختر کو یہ ہائیبریڈ لگتا ہے؟ خواجہ آصف صاحب نے کہا یہ ہائیبریڈ ہے. وہ کہہ سکتے ہیں, وہ صاحب اقتدار ہیں, وزیر دفاع ہیں, کیبنٹ کے ممبر ہیں, اور بڑے اچھے آدمی ہیں, اور بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. نہیں, پی ٹی آئی بھی کہتی ہے یہ ہائیبریڈ ہے. جب سب مل کے کہہ ہی رہے ہیں ہائیبریڈ ہے تو پھر میرے خیال میں اسی کو پیچھے لگ لیں. اچھا, آپ بھی پھر آمین کہتے ہیں کہ یہ ہائیبریڈ ہے؟ میں نے ابھی تک مزہ نہیں چکھا اس کا, ہائیبریڈ کا. اچھا, نہیں میں ہائیبریڈ سے دور ہی ہوں, مگر پی ڈی ایم والا تو ہائیبریڈ تھا. اگر تو یہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی چیزیں ہو رہی ہیں, کوئی بھی نظام ہو, میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ عوام کے جو ایشوز ہیں, چاہے وہ سارے پاکستان کی عوام کے ہوں, صوبوں کی عوام سے پرٹین کر دو, وہ ریزالو ہونے چاہیے, چاہے آپ کوئی بھی سسٹم بنا لیں. آپ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں ایشوز کو, پر آپ تو کہیں نہیں ہیں نا, گھر بیٹھے ہیں, عام شہری ہیں آج کل. میں ایک جماعت سے منسلک ہوں, میں نے جماعت چھوڑی نہیں ہے. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں میرا ایک پاسٹ ہے, ایکسپیرینس ہے کافی, اسی جماعت کی وجہ سے ہی ملا ہے. میں نے کافی پورٹ فولیوز دیکھے ہیں. تو پریس کانفرنس کا کوئی ارادہ نہیں آپ کا؟ نہیں, میں نے تو 94-95 میں مجھے 1 سال اڈیالہ رکھا, 1 سال لانڈی رکھا, 1 سال سینٹرل جیل رکھا کہ میری پریس کانفرنس کرا دیں کہ ایم کیو ایم چھوڑ کے بے نظیر کو جوائن کر لیں, پیپلز پارٹی کو. میں نے 3 سال میں نہیں مانا میرے بھائی, تو میں اب پریس کانفرنس کہاں کروں گا. بہت شکریہ وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیزر ٹاک. تھینک یو. تھینک یو.